تو اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر خواتین اپنے آپ کو چھپانے سے جو ہے وہ کہاں جائیں گی. اب اگر ہم واپس اپنی بات کے اوپر آ جائیں کہ ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، یہ سب معاملات دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بچے بوڑھے، ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ معاملہ چل رہا ہے، ایسے لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. کیا کر لیا؟ جس کے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا، جس کو جو تکلیف اور جو اذیت پہنچنی تھی وہ ہو چکی. اب ہم اس پر جو ہے وہ کیا تبصرے کریں گے؟ ہم اس کا کیا کنکلوژن نکالیں گے؟ ہمیں اپنے قانون کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اکارڈنگ ٹو اسلام چلنا ہے. مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینے والوں کی طرح کوئی ایک چیز ہی جو ہے وہ شامل کر لیجئے، کوئی ایک بات ہی جو ہے شامل کر لیں، کوئی لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی ایک بل ہی پاس کروا دیں. کوئی حضرت عمر کے قصے سے ہی کچھ سیکھ لیجئے کہ وہ راتوں کو جا کر جو ہے لوگوں کے گھروں میں دیکھتے تھے. چلیں جی اس وقت گھر کم تھے، آج جو ہے عوام بڑی زیادہ ہے، یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ہم ہر علاقے کی کمیٹی بناتے ہیں، ہر علاقے کا سربراہ بناتے ہیں، چیئرمین بناتے ہیں، تو وہ چیئرمین رات کو سو کیوں رہا ہوتا ہے بھائی؟ کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہی تو سوال ہیں جن کے جوابات جو ہے وہ شاید نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، اور نہ ہی ان سیاستدانوں کے پاس ہیں. بہرحال جی، آج جمعۃ المبارک کا خاص موقع ہے. ہم یہ بات کریں گے تو یہ پھر بات دور تلک جائے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اپنے فیصلوں کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، مایوسی اس کا مقدر نہیں ہوتی. اور ہم اسی بات پہ چل رہے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو اللہ کرے کہ ہماری حکومتوں کو یہ خیال آئے کہ اب آگے ہم نے چلنا کیسے ہے، یہ سمجھ میں آئے کہ اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو اس کو ہضم کیسے کرنا ہے. آج ہم دعا کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے، اور کہتے ہیں کہ تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. آپ کی تقدیر میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں تو وہ چیزیں ٹلتی رہتی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ صدقہ کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا بھی ایک صدقہ ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی بڑا صدقہ ہے. کسی کے لیے دعا کرنا صدقہ جاریہ ہے. کسی کو دعا کے لیے کہنا بھی بڑی بات ہے. اور کوئی ایسا کام کر دینا کہ کسی کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو دعا کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آج جو ہم بات کریں گے اس کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل بھی کرنا ہے. سب سے پہلی بات جو آیت کریمہ میں شامل ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم میرے قریب ہو کر مجھے سنو، مجھے پکارو. اور جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے، اور ہمیں پراپر طریقے سے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، ہماری ہر چیز پر اس کی نظر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، کسی کے لیے بھی. کہتے ہیں دوسروں کے لیے جو مانگتا ہے نا وہ خود کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں ہم دوسروں کے لیے مانگیں، پہلے اپنے آپ کو تو ہم پورا کر لیں. یا اللہ ہمیں پیسے دے دے، گاڑی دے دے، گھر دے دے، بس بچوں کو اچھی تعلیم دے دے. یہ ہماری خواہشات ہیں. کبھی ہم نے ایمان کی طاقت نہیں مانگی. کبھی ہم نے اپنی پرسنالٹی میں جو ہے وہ اللہ کے آگے سر بسجدہ ہو کر یا اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ ان لوگوں میں ہمارا نام لکھ دے جو لوگ تجھے پسند ہیں. یہ دعا کتنے لوگ مانگتے ہوں گے؟ بہت کم، شاید 5% لوگ. ہم تو صرف اپنی خواہشات کو ہی مانگتے ہیں. یا اللہ مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے، وہ لوگ بڑے پسند ہیں، مجھے وہ دے دے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا اللہ ہماری شادی کروا دے. جن کی جو ہے وہ اور معاملات ہیں، ہمیں جاب نہیں ہے، مجھے جاب لگوا دے. ہم دنیا کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کوئی نہیں کر رکھی. جہاں کسی کی مدد کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم جو ہے وہ لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں. جہاں کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں کوئی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے ہم اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہیں ہم. تو یہ پھر دعا کا جو کانٹیکٹ ہے وہ اللہ کے ساتھ ختم ہو گیا ایسے بندے کا. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں بھی تو اس دعا کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ نے سیاست کو جو ہے وہ شامل کر لیا. مفتی فہیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مذہبی اسکالر ہیں، بہترین بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ دعا کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، بندے کا اور اللہ کا کانٹیکٹ کیا ہے. آج ہم اس کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، اور اپنی دعا کا ایک جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ اس کو مضبوط بھی بنائیں گے. السلام علیکم مفتی فہیم صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر مفتی صاحب، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اپنی خواہشات کے علاوہ فضل مانگنا چاہیے. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور تمہیدی الفاظ جو تھے وہ میں نے سماعت کیے ہیں. جی بہت شکریہ. انسان کی زندگی کے اندر جو سانس ہے وہ سانس جب تک اس کی جسم کے اندر موجود ہے تو انسان کی زندگی ہے. بالکل. اگر وہ روح نکل جائے تو پھر انسان کی زندگی ختم ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ سانس ہے تو یہ جہاں، یہ سانس نہیں تو وہ جہاں. بے شک. اسی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا
اے بندے کہ مجھ سے دنیا مانگ واہ، اور آخرت کی بلائی بھی مانگ بھلائی بھی مانگ، اور وقینا عذاب النار، عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش بھی کرتے رہنا۔ بالکل اس کے ساتھ ایک جو چیز آپ نے کہی کہ اللہ رب العزت شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بے قرآن شک، مجید کے اندر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي واہ واہ واہ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان اے اللہ، محبوب، مانگنے والے کو یہ بتا دیجئے کہ میں کتنا قریب ہوں جب بے کوئی مجھ شک، سے سوال کرتا ہے، جب کوئی مجھے پکارتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں ساری باتوں کا خلاصہ دو جملوں میں رکھ دوں جی، کہ جب بندہ دنیا کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رب اس کو دنیا بھی عطا کر دیتا ہے اور آخرت بھی عطا بے کر شک، دیتا ہے۔ بے شک، ماننے والی بات، اچھا، اللہ رب العزت نے بندے کو یہ کانسیپٹ دے دیا ہے کہ بندے تو میری بارگاہ سے سوال کر، میری طرف متوجہ ہو ہوں، تو میں آپ کو عطا کروں گا۔ اس کی بالکل، ریزن کیا ہے بالکل، کہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم عبادات کے اندر حلاوت محسوس کرتے ہیں، ہماری عبادات کثرت سے رہتی ہیں، ہم جی، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے ہیں، ہوں، اور رب کہتا ہے کہ جب ادعو تضرعا وخفیہ، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے گڑ گڑا کے، سنتا ہوں، رو کے، جیسے آج جمعۃ المبارک ہے بالکل صحیح، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمایا کہ اللہ یہ علیہ جمعہ وسلم، سارے دنوں کا سردار ہے، بے شک، اور اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب یہ جمعہ کی اذان لوگ سن کے مسجد میں آتے ہیں، جی، اور اللہ کی رحمت کی جو چھت ہے وہ لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اس چھت کی چھاؤں میں، سائے میں جو بندہ رہتا ہے، اور جمعہ کی گھڑی ہے ایک ایسا لمحہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ جی، اس کے اندر جتنا بھی بڑا کوئی گناہگار آ کے یہ عرض کرتے کہ باری تعالیٰ مجھ سے خطائیں ہو گئی، لغزشیں ہو گئی، صحیح، مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اس ایک لمحے کی برکت سبحان سے اللہ، بندے کو معاف سبحان کر اللہ، دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ کا مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑانا، مطلب اللہ سے معافی کا طلبگار طلبگار رہنا، کہ رہنا، یہ اچھا گناہ انسان کے جتنے بھی ہوں، لیکن انسان جب گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جاتا ہے اور رب سے اظہار ایسا کر دیتا ہے کہ ایسا مولا مجھ سے خطائیں ہوں گی، ایسا ہی، ابھی ایک آنسو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آنسو ابھی نکل کے زمین پہ نہیں ٹپکتا، سبحان ابھی اس اللہ، کی آنکھ جو ہے وہ تری محسوس کرتی ہے، تو اس سے پہلے اللہ بندے کو معاف فرما یہ دیتا ہے ہے۔ اللہ کی شان، اور دعا ایسی دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک روایت میں ہے بالکل، کہ اگر آپ لوگ ساری عبادات کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن مجید پڑھتے واہ، رہیں، لیکن اگر آپ دعا نہیں دعا نہیں مانگتے تو کرتے، آپ کی عبادات زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی اٹکی ہیں، رہتی ہیں، بالکل ایسے، اور بالکل، دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادات کو مقبول کرواتی ہیں۔ تو بے اس لیے شک، دعا کی بہت اہمیت ہے، اور ہر لمحے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے رکھنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اور وہ اس کی مرضی ہے کہ انسان کی نیت کب درست ہو گئی اور اخلاص آ گیا تو اللہ رب العزت اپنے خزانے جو ہے وہ برائے مہربانی فول مفتی کیجیے۔ صاحب دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جب اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ رکھتے ہیں، مانگتے ہیں، تو پھر معاملات اور حالات کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ان کی سچویشن کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں کہ مجھے یہ مل جائے، میں اس مقام تک پہنچ جاؤں، مجھے یہ مقام مل جائے۔ کبھی کسی نے کسی دوسرے کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے لوگوں کے ساتھ مددگار بنا، یا اللہ میری تمام معاملات اور حالات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، یا اللہ مجھے جب تو اپنے قریب کروا لے گا، کر لے گا، میرے معاملات اور حالات آپ کی نگرانی میں ہوں گے، تو پھر دنیا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ آ جائے گی، آپ کے معاملات تو خود بخود دنیا والوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جائیں گے، اور دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں آ جائے گی۔ دنیا کے سامنے جھکنے کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا والوں نے کیا دینا ہے؟ آپ کسی بندے کے سامنے جا کر جو ہے وہ گڑ گڑا کر اس کو کہہ کے تو دیکھیں کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرا پلیز مدد کر دیں میری، اس نے آپ کو 100 مجبوریاں اپنی سنا دینی ہے کہ میرے یہ حالات ہیں، میرے یہ معاملات ہیں، میں تو جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو یہ نہیں ہے وہ۔ لیکن اگر آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر یہ کہیں کہ اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملوا دے، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا فرشتہ بن کے میری مدد کے لیے جو ہے وہ آ جائے، وہ آنسو جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گریں اور آپ اللہ سے اس طرح بات کریں، کہتے ہیں کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے اس کے
بدلے میں جو ہے وہ نیا چاہیے. اور آپ یقین کریں میری ازمائی بھی بات ہے, میں اس لیے نہیں کہ میں آج کا ٹاپک یہ ہے تو میں یہ بات کر رہی ہوں, میں 100% آپ کو سچی بات بتانے لگی ہوں. یہ میرا اپنی بات ہے, میری اپنی ذات کی بات ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اس لیے کہ جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں شاید اگر وہ اپنی زندگی میں یہ ہیبٹ بنا لیں تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ سنور جائیں کہ میں ایک ایک بات, ایک ایک چیز, ایک ایک نقطہ اللہ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے بات کر لیتی ہوں کہ اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب اس طرف کس طرف جاؤں, کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں, کیا میں غلط کر رہی ہوں, کیا مجھے دنیا کی طرح دنیا والوں کے رنگ میں رنگ کر یہ تمام چیزیں کرنی ہے, کہیں اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے. یہ گناہ اور ثواب کی جو کیفیت ہے نا یہ میرے دماغ میں اڑی رہتی ہے. میں کپڑے جیسے مرضی پہنوں, چیزیں جو مرضی کروں, پھر بعد میں مجھے ایک ڈر ایک خوف بھی ہوتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو مفتی صاحب نے ہمیں جو ہے دوبارہ سے جوائن کیا, ان کی کال کٹ گئی تھی, تو ہم مفتی صاحب سے جو ہے وہ دوبارہ وہیں سے بات کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ دعا کے مختلف اوقات, مخصوص اوقات, حالات اور مقامات جو ہے وہ بتائیں. جی مفتی صاحب. دعا جو ہے وہ جس طرح فرائض نماز کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کا خاص طور پہ اہتمام کرتے, تو وہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور اس طرح جو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, کہ جو نفلی نماز ہے خاص طور پہ جس کو نماز تہجد کہا گیا, جتنا بھی اس میں جب ایک انسان مخصوص ٹائم کے لیے اٹھ کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت خوش اس بات سے ہوتا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, آرام کر رہے ہوتے ہیں, اور بندہ جو ہے وہ خالصتاً اس مخصوص ٹائم کے لیے رب کی بارگاہ میں نوافل پڑھ کے اور دعا مانگ رہا ہے. جو ربکم تضرعا وخفیہ کی جو حوالے سے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جب ایسے لمحات میں, ایسے ٹائم کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ آنسو بہاتا ہے, گنگناتا ہے, تو کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں, 40 سال کے ہوں, 50 سال کے ہوں, جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہوں, ایک آنسو ابھی اس کا ظاہر نہیں ہوتا, رب اس سے پہلے بندے کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا جس طرح کے جمعۃ المبارک ہے, اور جمعۃ المبارک کے اندر آپ لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اخراج تحسین پیش کیا جائے گا, میں جمعہ مسلمانوں کا ایک بہت عظیم دن ہے اور بہت عظیم دن ہے. اس دن کے اندر بے شمار گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں ہاتھ نہ اٹھاؤں گا, اس کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اکثر اوقات جب باہر نکلتے ہیں, شاہراہوں میں جاتے ہیں, تو مانگنے والا جب سوال کرتا ہے اور اپنا ہاتھ اگر وہ پیٹھ کے پیچھے باندھ لے تو زبان سے کہتا رہے کہ مجھے تم دے, تو دینے والا یہ کہے گا کہ لینے کا پہلے طریقہ سیکھ لے, اور ہاتھ آگے کرے گا تو تیرے ہاتھ میں کچھ رکھوں گا. تو اللہ رب العزت سے مانگنے کا جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ پورے وسوخ سے مانگا جائے, اور باللہیت اور اخلاص سے, اور ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے چہرے کے سامنے رکھا جائے, اور عزت و انکساری کا جو ہے وہ یوں معاملہ کیا جائے کہ بندے سے آپ اتنا خوش ہو جائے اس کے اس عمل کو, اس کے ایک تو گناہوں کو معاف فرما دے, اور دوسرا جو دنیا کی وہ نعمت کو طلب کرنا چاہتا ہے. دنیا کی نعمت خیر اس حوالے سے میں صوفیاء کی زندگی جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے معروف جو ہے وہ صوفی بزرگ گزرے ہیں, کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ کرتا رہتا ہے اور تسبیحات پڑھتا رہتا ہے, رجوع اللہ کرتا ہے, تو اللہ رب العزت بندے سے اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار اب میرے یہ لوگ دوست ہو چکے ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی دنیا میں خوف ہے, نہ ان کو قبر میں جانے کا خوف ہے, اور یہ اتنے عظیم لوگ ہیں. فاذکرونی اذکرکم, انہوں نے میرا ذکر کیا ہے اور اب قیامت تک ان کا ذکر میں کرتا رہوں گا. اور اب دیکھیے گا کہ 100 سال گزرنے کو ہے, لیکن آج بھی ان کے مزارات کے قریب جب جائیں تو ہجوم ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے عبادات میں دعا کو جو ہے وہ نمایاں رکھا, اور دعائیں مانگی, اور اپنے دل کو رب کی طرف مائل کیا, قائل کیا, اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے. اور جب اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے تو دنیا کے خزانے اس کو عطا کر دیتا ہے کہ اب بندے میں نے اب دنیا تمہیں دے دی ہے,
اب دنیا تقسیم کار خزانے تقسیم مفتی صاحب ہم دنیا تلاش کرتے ہیں نا، ہم دنیا مانگتے ہیں اللہ سے. ہم نے آخرت کی تو کبھی اپنی جو ہے وہ بات کی ہی نہیں. ہم نے تو کبھی اللہ کے آگے کہا ہی نہیں کہ ہمیں کوئی ایک اچھا انسان بنا دے، ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول انسان بنا لے، یا ہمارے معاملات اور حالات اتنے آسان کر دے، ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما دے. ہم نے تو کہا گاڑی عطا فرما دے، ہم نے تو کہا گھر دے دے، ہم نے تو کہا اچھی جاب دے دے، اچھے پیسے دے دے، بچوں کی اچھی تعلیم دے دے، بس بات ختم ہو گئی. ہمارا تو جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک بس ایک ہی کام ہے کہ پیسے کمانے ہیں اور جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے. ہم نے کہاں آخرت کی تیاری کر رکھی ہے کہ جس میں ہم سچ بولتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر. اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ. آپ دیکھیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا کا مطلب کیا ہے کہ اے بندے مجھ سے دنیا بھی طلب کر. یہ نہیں کہ دنیا انسان نہ مانگے، لیکن دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے حوالے سے جو قرآن میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ حیات الدنیا الا لعب و لہو. آپ دیکھ لیجئے دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ آئے اور بڑے بڑے نامی گرامی، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. اور فرمایا کہ قرآن کے اندر کہ یہ دنیا کھیل و تماشا ہے، اس کے ساتھ جی نہیں لگانا. اس دنیا میں رہ کے دنیا کی آسائش ضرور مانگو، لیکن جو ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اس دائمی زندگی کے لیے آپ نے سوچنا ہے. بالکل. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. آپ نے بہت بہترین انداز سے ہمیں دعا کی فضیلت اور اہمیت اور اللہ اور بندے کے رشتے کی جو آپ نے ایک ڈسکرپشن پیش کی، جو ہمیں ڈسکرائب کیا، بہترین بات، بہترین چیز، دل کو خوشی محسوس ہوئی آپ کی ساری باتیں جو ہے وہ سن کے. اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو اس کی جزا دے. ہمارے تمام معلمین، ہمارے تمام اولیاء جن کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے وہ لوگ جو یہ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، اسلام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا آسان دین ہے، مشکل کام کوئی نہیں ہے. اللہ نے کوئی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ کرو. فرض عبادت ہے، کرو ثواب ملے گا. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق